يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال أيضا بعثت لأتم مكارم الأخلاق. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انگریزی کیلنڈر کا جو مہینہ اگست شروع ہو چکا ہے، اس میں لوگ اپنی مملکت کا یوم الوطنی یعنی جشن آزادی کا دن مناتے ہیں. آزادی منانے سے پہلے یا آزادی کا جشن منانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، کیا مراتب ہیں، اور آزادی کی قدر و منزلت کس طرح کی جا سکتی ہے. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سرکش مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرعون کا ذکر کیا، جو کھاتا پیتا رہتا تو اللہ کا تھا اور اللہ کی زمین پہ رہتا تھا، مگر اللہ کی بات نہیں مانتا تھا. جب اللہ کی بات نہیں مانتا تھا تو اللہ نے کہا ان فرعون علا فی الارض، یہ فرعون اس نے زمین میں بڑی سرکشی کی ہے. وجعل اہلھا شیعا، اور اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے. ایک گروہ کو کمزور بنا دیا گیا ہے، اپنے گروہ کو مضبوط بنا دیا گیا ہے. جس گروہ کو کمزور کیا گیا ہے ان پر اس قدر ٹارچر ہے کہ یذبح ابناءہم، یہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں اور کمزور چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ زمین میں اپنی مرضی کا فیصلہ، یہ زمین میں گروہ بندیاں، یہ زمین میں لوگوں کا مختلف فرقوں میں تبدیل ہو جانا، انہ کان من المفسدین، یہ اس کا ایسا فساد تھا جو اسے لے کر ڈوب گیا. اس کے اقتدار کو ختم کرنے کی وجہ اس کا فساد بنا، اور وہ فساد یہی تھا کہ یہ لوگوں کو گروہ بندیوں میں تقسیم کرتا تھا. امیر اور غریب کا فرق، صاحب اقتدار اور بغیر اقتدار کا فرق، پیسے والے اور غریب کا فرق، سورس والے اور وداؤٹ سورسز والوں کا فرق. اس نے بہت سے مراتب مقرر کیے تھے جس کی وجہ سے ایسا فساد برپا ہوا کہ جو اس کے اقتدار کو لے کر بیٹھ گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایک تعلیم دینے والا بنا کر. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اسٹیٹس کو پروان چڑھاؤں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں پیسے والوں کو ترویج دوں، میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو دین کی تعلیم دوں، ان کو حقیقت کا ادراک کراؤں، ان کو یہ بات سمجھاؤں کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں انسان کی آمد کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرے. اگر انسان اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا تو اس کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. اگر یہ عبادت نہیں کرے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر عبادت کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، اسی لیے فرمایا بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تمام منزلوں کو عبور کروں اور اخلاق کی جملہ منزلوں کو بحال کروں. ایک مومن، ایک ایمان والا بد اخلاق نہیں ہوتا، بد کردار نہیں ہوتا، اپنی اخلاقیات سے کراس کرنے والا نہیں ہوتا، غیرت کے نام پہ جگہ جگہ خون بہانے والا نہیں ہوتا. جب اللہ مملکتوں کا حصول دیتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے، اللہ کی شریعتوں کو پامال نہیں کرتے، اللہ کے احکام کو سبوتاز نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے، جھوٹ نہیں بولتے، حرام آمدنیوں میں خود کو داخل نہیں کرتے، ان تمام باتوں سے خود کو بچانے والے بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالی اخلاق کی بحالی عطا کرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا میں اقتدار اور خلیفہ بننا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو تم گواہ ہو جاؤ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہتے ہی اسے ہے جو مبعوث کیا جائے، اللہ کی طرف سے نافذ کیا جائے، جو خود اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو، لوگوں سے اختیار اور اقتدار کی طلب کرنے والا ہو، اسے خلیفہ نہیں کہتے، اسے صرف امیر کہتے ہیں. وہ امیر السیاسیہ ہوتا ہے، امیر الطبقہ ہوتا ہے، خلیفہ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے کہ میرے جانے کے بعد 30 سال خلفاء رہیں گے، اس کے بعد خلیفہ ختم ہو جائیں گے اور دور امارت شروع ہو جائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاروں خلیفہ کا دور ملائے تو کل 30 سال بنتا ہے کہ 30 سال میں خلفاء راشدین دنیا سے منہ موڑ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر، اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیجئے کہ وہ اقتدار کے بالکل خواہاں نہیں تھے اور اقتدار پہ بالکل آنا نہیں چاہتے تھے. وہ تو رسول اللہ کے منبر پہ بھی کھڑا ہونا نہیں چاہتے تھے، وہ تو محراب رسول پہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے تھے. ان کی غرض یہ تھی کہ یہ اصحاب العلم، اصحاب الشرف، اصحاب التقوی کا کام ہے، جو مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے اسے منبر پہ کھڑا ہونا چاہیے، میں منبر کی حرص اور میں منبر کے لالچ میں نہیں ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ام المومنین عائشہ کی صداقت، ام المومنین حفصہ کی صداقت، ام المومنین ام سلمہ کی صداقت، پھر خلفاء راشدین میں جناب علی کی صداقت کے ابو بکر کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں خلافت کے مصلے پہ کھڑا ہو جاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، مشورہ نہیں طلب کیا، حکم دیا مرو ابا بکر، حکم کرو ابو بکر کو، جا کے میرا پیغام سناؤ ابو بکر کو، ان یصلی بالناس، کہ وہ نماز پڑھائے گا لوگوں کو اور میرا جانشین بنے گا تو ابو بکر بنے گا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن اربع ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک زنانی آئی اور کہنے لگی اللہ کے حبیب اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس آؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین کا نام لیا کہ اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آنا، اور ابو بکر نہ ملے تو عمر کے پاس آنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترتیب خود مقرر کی ہے. یہ
لالچ میں کبھی نہیں تھے، اقتدار میں کبھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، اللہ نے واپس بلا لیا۔ جناب عمر نے مفاجاتیہ اتفاقی طور پہ بغیر کسی اعلان کے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ابو بکر کے ہاتھ پر زبردستی بیعت ہوئی۔ ابو بکر اپنا ہاتھ کھینچ رہے تھے، میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا، کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ بیعت کرنا شروع کی اور ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائے۔ اللہ نے ذمہ داری دی، ذمہ داری نبھائی اور احسن نبھائی۔ اب جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت ہو گیا اور وہ انتقال فرما گئے، تو جس کمیٹی کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ خلیفہ دویم منتخب کرے گی، جناب عمر نے خود کو اس سے بار بار نکالا کہ میں اس میں رہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ مجھے اقتدار نہیں چاہیے، میں ان کی جگہ پہ آنا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں اس اہل ہی نہیں ہوں کہ میں اس جگہ پہ آؤں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین منتخب کیے ہوئے صحابہ میں یہ وہ صحابہ کا گروہ تھا جس کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء راشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ صحابہ نے طے کیا کہ ابو بکر کا اگر بہترین کوئی جانشین ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں۔ عمر اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، اقتدار کے طالب نہیں تھے، اقتدار سے اپنے آپ کو بہت دور کرنے والے، اللہ کے دین کے ایک سپاہی بننا چاہتے تھے۔ اللہ کے بندوں نے انہیں خلیفہ منتخب کیا، یہ خلافت کے بالکل اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بہت دفعہ سنا ہے کہ گھر میں گئے تو ایک حریرہ ملا، حریرہ کہتے ہیں حلوے کو، اس کو عربی زبان میں حیث کہتے ہیں، ہا یا سین، حیثن۔ حیث میں 3 چیزیں ملتی ہیں، ایک گیہوں یا جو، کھجور اور شہد، ان تینوں کو ملا کے حلوہ پکاتے ہیں، عربوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ جیسے آپ حریرہ ٹائپ کا پتلا پانی کی طرح حلوہ بناتے ہیں، اس طرح یہ اس کو بنا کے اور کھایا کرتے تھے، ان کو پسندیدہ غذا تھی۔ مریضوں کو پتلا کر کے اور باقی حضرات گاڑا گاڑا کر کے اس کو کھاتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ گھر میں وہ حلوہ موجود ہے، تو فرمایا بی بی اسماء یہ کہاں سے آیا؟ اسماء نے کہا کہ آپ جو آمدنی لاتے ہیں نا، اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت عرصے میں اتنے پیسے جمع کیے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ حلوہ بن جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی دن جتنا وظیفہ جمع کیا گیا تھا اتنا وظیفہ اپنے حصے سے کم کر دیا کہ یہ میرے لیے سامان عیاشی مہیا کیا جا رہا ہے۔ یہ ابو بکر تھے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو پہرا دے رہے ہیں، راتوں کو بھیس بدل کے جا رہے ہیں، کوئی عیاشی نہیں کی۔ خلیفہ عمر کی خلافت کے بعد کہیں سے ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی نئی پوشاک پہنی ہو یا کسی بھی نئے کپڑے کا استعمال کیا ہو۔ کیا ان کے پاس نعمتیں نہیں تھی؟ نہیں، انہیں اللہ کا ڈر تھا کہ اللہ کے ہاں جا کے جب سوال جواب ہوگا تو میں کیسے کہوں گا اللہ میں نئی پوشاک پہنتا تھا اور میری رعایا بغیر کپڑوں کے رہتی تھی، میں کیسے اس بات کا جواب دوں گا؟ لہذا عمر اور ابو بکر کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو کچھ موجود ہوتا تھا وہ اسی میں پیوند لگاتے تھے اور اسی کو استعمال کرتے تھے۔ دکھلاوا نہیں تھا، لوگوں کو دکھانا نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مراتب پر اس طرح عمل کرنا تھا جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ پولیس کا نظام، ڈاک کا نظام، وضع کے ٹرانسپورٹیشن کے سسٹمز، یہ سارے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے، مگر مجال ہے جو خود پر کسی قسم کا نفقہ ظاہرہ میں اضافہ کیا ہو، اس وجہ سے کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی میں پھنس نہ جائے۔ خلیفہ یہ ہوتے ہیں۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کیا ہی کہنا ہے۔ جناب عثمان بن عفان کا نیا پوشاک پہننا اور نئی سواریوں پہ جانا اور مختلف قسم کے سامان تعیش کو استعمال کرنا، یہ بیت المال سے نہیں تھا، یہ ان کی ذاتی جیب سے تھا کہ وہ عام زندگی میں بھی اتنے خوشحال تھے، تو خلیفہ بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی خوشحالی کو بحال رکھا تھا۔
یہ نہ تو خلافت کا پیسہ تھا، نہ امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے پیسہ تھا، نہ اسلام کا پیسہ تھا. وہ ایک بہترین کاروباری بزنس مین آدمی تھے، اور اس بزنس سے ان کی جو ارننگ تھی اس سے وہ اپنے اور اپنے عیال پہ نفقہ کیا کرتے تھے. لہٰذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش مزاجیاں اور ان کا خوشبوؤں کا استعمال اور ان کا مختلف قسم کی چیزوں کا اختیارات کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی بیت المال سے کچھ نہیں لیتے. پھر جناب عثمان بن عفان خلافت کے بالکل قائل نہیں تھے، اور بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کو خلافت دی جائے یا ان کو خلیفہ بنایا جائے. انہیں زبردستی مجلس شورا نے مجبور کیا کہ آپ خلافت کے منصب کے زیادہ اہل ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اپنے جانشینوں کی ترتیب مقرر کی ہے، ان جانشینوں کی ترتیب میں اللہ کے نبی نے عمر کے بعد ہمیشہ عثمان اور پھر علی کا نام لیا ہے. ان احادیث کی روشنی میں زیادہ اہل یہ ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے. خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد دشمن نے چاروں طرف سے دشمناگی دکھائی. ایک حکم کرنا تھا اور دشمنوں کا قلعہ قمع ہونا تھا. ایک حکم، مزید لڑائی نہیں ہونی تھی، کوئی جنگی دستے کھڑے نہیں کرنے تھے، مگر خلافت پہ ہونے کے باوجود اس قدر اللہ کا ڈر تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے تھے جس زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا وجود دفن ہے، میں اس زمین پر کسی مسلمان کے خون کا قطرہ بھی بہانا جائز نہیں سمجھتا، الا یہ کہ مجھے اپنی جان دینی پڑ جائے تو میں دوں گا، لیکن میں کسی مسلمان کا ایک خون کا قطرہ بھی اس زمین پہ گرنے نہیں دوں گا. بغات نے بغاوت کی، بغاوت ہو گئی، شہادت ہوئی. جو سارے مدینہ کے لیے کنواں خرید کے پانی کا دے رہا ہے، اس پر پانی بند کیا گیا کہ وہ نمکین پانی پینے پہ مجبور تھا. جس نے ہزاروں دینار اور ہزاروں دراہم اللہ کے راستے میں نفقہ کیا، اسے کھانے کے لیے ایک وقت کی سوکھی روٹی بھی مہیا نہیں کی جاتی تھی. اس قدر سخت حالات گزرے، مگر اسلام کے خلاف کوئی تحریک کے متحرک نہیں بنے. اسلام کے خلاف کوئی قائد حزب اختلافیت کا کردار ادا نہیں کیا. اسلام کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کری، مسلمانوں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کری، بلکہ اسلام تقوی، اتحاد، محبت، اخلاق، کردار، قرآن، حدیث، بس یہی زبان سے نکلتا تھا، اس کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی تھی. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتب ستہ میں ایک عجیب مسئلہ موجود ہے جس کو لوگ بڑا رنگ دے دے کر بیان کرتے ہیں اور حقیقت سے پیدل ہو جاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بن گئے تو امیر الحجاج کی حیثیت سے حج کرنے گئے. جب امیر الحجاج کی حیثیت سے حج کرنے گئے تو انہوں نے منی میں قصر نماز نہیں پڑھی، پوری نماز پڑھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی جناب عثمان بن عفان کے اسی مسئلے سے استدلال کیا ہے کہ منی میں پوری نماز پڑھنی چاہیے، منی میں قصر نہیں پڑھنی چاہیے. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منی میں پوری نماز پڑھی ہے، قصر نہیں پڑھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے منی میں شادی کر کے اپنا ذاتی گھر بنا لیا ہے، میں یہاں مقیم ہوں، میں مقیم ہونے کی وجہ سے پوری نماز پڑھاؤں گا، میں قصر نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں کیونکہ میں یہاں کا رہائشی ہوں، میری ایک اہلیہ منی میں رہتی ہیں، میرا یہاں باقاعدہ گھر ہے، پورے سال آنا جانا ہے، لہذا میں مسافر نہیں ہوں. جب میں مسافر نہیں ہوں تو میں پوری نماز پڑھاؤں گا، اگر کوئی مسافر نماز پڑھانا چاہے تو قصر پڑھائے. یہ دلیل تھی کہ جناب عثمان شرع کے مخالف نہیں تھے، بلکہ شرع کے آپ کے اور ہم سے بہت زیادہ عامل اور جاننے والے تھے. چوتھے خلیفہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانی میں جذبات، غصہ، دلیری، شجاعت، بہادری، بہت کچھ تھا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلافت کے منصب پہ داخل کیا اور خلافت کے منصب پر بٹھایا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ علی اس سے پہلے اللہ کو پیارا ہو جاتا، کہ اس سے پہلے اسے یہ منصب دیا جاتا. منصب کی ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری، اللہ کے ہاں جواب دہی، یہ اتنی اہم چیزیں ہیں
کہ انسان کو اس میں تقوی اختیار کرنے کی حاجت ہے، انسان کو اس میں اللہ کے آگے ڈرنے کی حاجت ہے. انسان کبھی اس کا طالب نہیں ہو اور انسان کبھی اس کو طلب نہ کرے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النور آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان پہ مستحکم رہو گے، اعمال صالحہ پر مستحکم رہو گے تو لیستخلفنہم فی الارض، اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا. کن کو؟ جو ایمان لائیں گے، جو اعمال صالحہ کریں گے. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا تھا. تو معلوم ہوا آزادی صرف جب تک رہے گی جب تک آپ ایمان والے رہیں گے، اعمال صالحہ کرنے والے رہیں گے. جب آپ میں ایمان ختم ہوگا تو اللہ غیروں کو مسلط کر دے گا، دشمنوں کو مسلط کر دے گا اور ان کی مسلط شدہ تباہیوں کو تم برباد کرنے والے اور مزید آگے بڑھانے والے بنو گے. اللہ تم سے حقیقی آزادی کو سلب کر لے. آج یہی ہے، آپ اور میں آزاد تھوڑی ہیں. ہمارا دل آزاد نہیں، ہمارا دماغ آزاد نہیں، ہمارا وجود آزاد نہیں. یہ زمین اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ یہاں پہ کفار کا نظام نافذ کیا جائے. اللہ نے یہ زمین اس لیے دی تھی کہ آپ اور میں یہاں پر اللہ کا نظام نافذ کریں، اللہ کی شریعت نافذ کریں، اللہ کا دین نافذ کریں، اللہ کے احکام کو ثابت کریں. اللہ نے یہ مقام دیا مگر میں نے اور آپ نے اس کے برعکس کام کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک لوگ ایمان پہ رہیں گے اس وقت تک کامیابی رہے گی، اور جب لوگ ایمان کو چھوڑ دیں گے تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. مملکت کا قانون کیا ہونا چاہیے؟ سورہ یوسف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف حاکمیت، بادشاہت، حکم اعلیٰ، ایک نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا. جب تک لوگ ایک اللہ کی بات کو مانتے رہیں گے وہ کامیاب رہیں گے، پھر تباہی ہی تباہی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک واقع ہی نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہ رہے. کوئی ایک شخص ایسا نہیں بچے گا جو اللہ کا نام لیوا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان چوپاؤں پر جو دیکھنے میں تو انسان ہوں گے حقیقت میں بہیمات ہوں گے، چوپاؤں کی طرح ہوں گے، اللہ ان کے اوپر قیامت کو نافذ کر دے گا. آج آپ دیکھیے کہ کیا ہماری ذات اور صفات پر، کیا ہمارے قول و اطوار پر، کیا ہماری عادت و امتزاج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار ہے؟ کیا ہم اللہ کو حاکم حقیقی مانتے ہیں؟ کیا ہم اللہ ہی کی بات مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو فبہا، اور اگر نہیں مان رہے ہیں تو پھر ہم سب کو اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے سورۃ الصاد میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے اس نبی کا ذکر کرتے ہوئے جس کو اللہ نے خلافت سے بھی نواز دیا. فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیلک. یاد رکھیے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستوں سے آپ کو اگر کوئی چیز ہٹائے گی تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ذاتی خواہشات ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ذاتی قوانین ہیں کہ جب آپ قوانین میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو ہٹا دیں گے تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. آج دیکھیے چوریاں بہت ہیں، بے امنی بہت ہے، حادثات بہت ہیں، تباہیاں بہت ہیں، ہر جگہ لاشیں ملتی ہیں، ہر جگہ تشدد زدہ معاملات ہوتے ہیں. ایک مہینے کے اندر 100 سے اوپر بچے آپ کے شہر کراچی سے لاپتہ ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے. یہ سب کچھ تباہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی نہیں سن رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں میں انصاف کے ساتھ شرع کے مطابق فیصلہ کرنا. اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے، اور جب تم اپنے نفس کی پیروی کرو گے تو یاد رکھنا کہ پھر کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. کیا اللہ کے نبی اپنے مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے؟ اشارہ نبی کو اور خطاب ہم سب کو ہے کہ اگر ہم اللہ کی مرضی کو نہیں قبول کریں گے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کریں گے، اللہ کی شریعہ کو قبول نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتا ہے سورہ یونس میں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. اللہ کہتا ہے ہم یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرو گے، اس لیے ہم نے تمہیں زمین بغیر کسی مشقتوں کے دے دی. کیا قربانیاں دی ہیں آپ نے؟ کوئی بھی نہیں.
قربانی دینے والوں نے جو قربانی دی ہے ان سے پوچھو کہ ان کے خون کی ندیاں بہی ہیں، خون کی ندیاں بہی ہیں اسلام کے لیے. انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے اسلام کے لیے، اپنی بیویوں کی قربانی دی ہے اسلام کے لیے، اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا ہے اسلام کے لیے، اپنے اعضاء کٹوا دیے ہیں اسلام کے لیے. آپ اور ہمیں تو تھالی میں مل کر یہ آزادی ملی، تو ہم نے اس کی قدر کرنے کے بجائے اس کی قدر و منزلت سے ہی انحراف شروع کر دیا. یہ بات ہم سب کو زیب نہیں دیتی. ہمیں چاہیے کہ ہم ڈر جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعامات برسائے ہیں وہ اس لیے اللہ خود کہتا ہے تاکہ میں تمہیں چیک کروں کہ تم کیسے عمل کرنے والے ہو، اس سے پہلے کہ ہم امتحان میں ناکام ہو جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنی اصلاح کریں. یہی آزادی کا مقصد ہے، یہی آزادی کی عنایت کی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے. اللہ سے جو نعمت مانگی ہے اس نعمت کے مقابلے میں تمہارا رپلائی کیا ہے؟ آیا کہ تم شریعت کی مطابقت کرتے ہو یا شریعت سے انحراف کرتے ہو؟ آپ کو اور مجھے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اس آزادی کو حقیقی آزادی سے تبدیل فرمائے اور ہم سب بدعملوں کو باعمل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما بعد. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے فرمایا کہ ہم آزادی دیں گے تاکہ ہم دیکھیں کون اعمال صالحہ کریں گے. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے سورۃ الحج میں بھی اور باقی جگہوں میں بھی، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں حکمرانی عطا کر دیں، خلافت عطا کر دیں، ملک عنایت کر دیں تو ہمارا آرڈر یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے. آج ہم نمازوں کو قائم کس طرح کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کے اور میرے ہم سب کے سامنے. ہم تو خود نماز نہیں پڑھتے، نماز کی اقامت تو بہت دور کی بات ہے. اپنے وجود پر ہم نماز کو طاری نہیں کرتے، اپنے نفس پر ہم نماز کو طاری نہیں کرتے. نماز کی پابندی کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اس کی حقیقت کا ادراک ہو جائے اور وہ چلنے کے قابل نہ ہو، اپنے کولہوں کو گھسیٹتا ہوا آئے اور نماز کے لیے صفوں میں بیٹھ جائے. لیکن ہماری نوعیت یہ ہے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، بالکل نماز کے چور ہیں. ہم سب نماز کے چور ہیں. نماز کب پڑھتے ہیں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ جی میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں. فرمایا یہ تو سراسر منافق کی نماز ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو تو جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے اور نماز کو ختم کرتا ہے. یہ منافق کی بدترین نماز ہے. آپ دیکھیں ہم فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے باقاعدہ الارم لگایا ہوا ہوتا ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ رہ گئے تو اب فجر کی نماز پڑھو، جلدی جلدی ٹھونگے مارو، اب نماز ہو گئی. ظہر کی نماز عصر کے وقت، عصر کی مغرب کے وقت، مغرب کی عشاء کے وقت، عشاء کی پڑھنی نہیں، یا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، یا جب دل چاہا پڑھی جب دل چاہا نہیں پڑھی، یا صرف جمعے کی نماز پڑھی یا وہ بھی توفیق نہیں ہوئی تو عید کی نماز پڑھی یا وہ بھی چھوٹ گئی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور جنازے کے لیے ہمیں امام کعبہ چاہیے. آپ خود سوچیں، جنازے میں امام کعبہ سے کم بھی کمپرومائز نہیں ہے. سب سے دیکھ کر باعمل شخصیت کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آؤ اس آدمی کا جنازہ پڑھاؤ جس نے زندگی میں خود کبھی نماز نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے بندہ کھڑا کروں، علاقوں میں جا کے چیک کروں کہ کون ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے،
میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اللہ کے گھر میں نماز کے لیے نہیں آ رہے، لیکن مجھے عورتیں اور بچوں کی فکر ہے، میں صرف اس وجہ سے یہ کام نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے اندر سستی کی کس قدر انتہا ہے، کس قدر انتہا ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کر رہا۔ اللہ کہتا ہے جب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو تم کیا کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے تو اس میں ہیر پھیر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمع شدہ مال ہو اس کو توڑو نہیں تاکہ زکوٰۃ بچائی جا سکے۔ الگ الگ مال ہے اس کو جمع نہ کرو تاکہ زکوٰۃ زبردستی مسلط نہ کی جا سکے۔ جو اللہ کا حق ہے اسے صحیح صحیح اللہ کے حق کی طرح ادا کر دو۔ اگر اللہ کے حق کی طرح ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت کو سمیٹ لے گا۔ آج زکوٰۃ کو جب کھایا گیا، پوری امت کے دماغ میں بٹھایا گیا آپ مقروض ہیں لہذا آپ کیا کریں، قرض ادا کرو۔ نہیں، قرض ادا نہیں کرو، تم مقروض ہو اس لیے اور قرضہ لو اور قرضہ لو اور قرضہ لو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق کھاتے رہو کھاتے رہو۔ اس طرح آزادیاں سلب ہو جاتی ہیں اور غلامیاں سروں پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم زکاتوں کو ادا کرنے والے بنو۔ یہاں ہم زکاتوں میں کرپشن کر جاتے، یا تو ہم ادائیگی نہیں کر رہے، یا ہم آخر تک اس کو پہنچا نہیں پا رہے، یا ہم اس کے اندر اپنی سستی اور اپنی کوتاہیوں کو داخل کر رہے ہیں۔ بہت سارے اس کے محرکات اور وجوہات ہیں، اس کے اوپر ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تاہم خلاصہ یہی ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں ڈنڈی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مالوں میں اضافہ نہیں کر رہا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کہتا ہے جب میں تمہیں حکمرانی سے نواز دوں اور ملک عطا کروں تو تم وہاں پہ اللہ کا حکم نافذ کرو اور اچھائی کا حکم کرنے والے بنو۔ آج ہمیں اچھائی کا حکم کیا جائے، یہ ہم کسی کو دو بات اچھائی کی بتائیں تو وہ کہتا ہے چل بھائی آگے بڑھ، تو جیسے ملے بہت دیکھیں۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا اچھائی کی بات کرنے والے صرف مولانا صاحب ہوتے ہیں؟ کیا صرف اچھائی کی بات مسجدوں میں اور محرابوں میں اور ممبروں میں ہوں گی؟ کیا کوئی اچھائی کی بات نہیں کرے گا؟ جب اچھائی کی بات بند ہو جائے گی تو پھر وہ ضلالتیں ہوں گی، وہ قباحتیں ہوں گی، وہ خباثتیں ہوں گی کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا سے خیر کو چھین کے دنیا والوں پہ شر کو مسلط کر دے گا۔ آج آپ دیکھیں نیگیٹیوٹی اتنی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں پازیٹیوٹی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہمیں فکر ہی نہیں آتی کسی کے بارے میں کہ کوئی اچھا اور خیرخواہ بھی ہوگا۔ ہمیں ہر شخص کے بارے میں منافی تاثرات اور منفی تاثرات ملتے ہیں، اسی لیے کہ ہم سوچ سوچ کے خود منفی ہو گئے ہیں۔ ہماری عادت، ہمارا طور طریقہ، ہمارے اسلوب، ہمارے انداز و گفتار میں اتنی شدتیں آ گئی ہیں کہ ہم اچھائی سے دور اور خرافات اور منکرات کے اندر داخل ہو گئے۔ انسان کو کوئی پوچھے سید الاستغفار کیا ہے، اس کو نہیں آتا ہے، اور اس سے پوچھو نئی کون سی فلم آئی ہے تو وہ بتائے گا کہ فلاں فلم کے اتنے ویوز ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا یہ کیا بات ہے؟ سید الاستغفار ضروری ہے یا جو نئی مووی آئی ہے اس کے ویوز اور سبسکرائبر ضروری ہیں؟ ہمیں کس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ لیکن ہماری پیورٹیز ہی چینج ہو گئی ہیں۔ ہم نے اپنی پیورٹیز ہی شریعہ کو متقدم کرنے کے بجائے اس کو ثانوی کر دیا ہے کہ ہم شریعہ کو ترجیح نہیں دے رہے۔ جب ہم سب شریعہ کو ترجیح نہیں دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ترجیحات ہم سے ہٹ جائیں گی۔ یاد رکھیں آپ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ساری کائنات مل کے کافر مرتد ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک قطرے کے برابر بھی فرق نہیں لا سکتے۔ لیکن اگر اللہ نے اپنی نظر رحمت ہٹا لے تو پھر سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی دستیاب نہیں ہوگی۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے، اس کو سمجھو، اس کو مانو، اس کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کی سب چیزیں چھین لے۔ اللہ کہتا ہے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، جب اللہ تعالیٰ کوئی زمین دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہاں پہ منکرات کو روکو، خرافات کو روکو، جو فحشی ہو رہی ہے، جو ناجائز معاملات ہو رہے ہیں، جو ہر طرح کی حکم عدولیاں ہو رہی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان تمام کو روک کر اللہ کی تعلیمات کے موافق عمل کو ترجیح دو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک رواج ہے، وہ رواج یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے بجائے اپنا سارا ملبہ حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ حاکم ہی ایسا ہے،
حکومت ہی ایسی ہے. حکومت ایسی ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے ہیں؟ کیا ہم اللہ والے ہیں؟ کیا ہم تعلیمات شریعہ کے موافق ہیں؟ کیا ہم اللہ کی مرضی کو قبول کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی تعلیمات کے موافق اپنے اندر سدھار لانے والے ہیں؟ آپ اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، تو پھر شکایت بنتی ہے. پھر آپ کی اور میری طرف سے ایک ہیلا پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، امپاورمنٹ ہی نہیں ہے، ہم تو کسی چیز کو نافذ ہی نہیں کر سکتے، کسی چیز کو اپلائیڈ ہی نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی چیز کے اندر اپنی مداخلت نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ. ایک اور جگہ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تم میں سے ہر ذمہ دار ہے، اور جو اس کی ماتحتی میں ہے اس کے متعلق اللہ اس سے سوال کرے. آپ کی اہلیہ، آپ کے بچے، آپ کے ماتحت اسٹاف، یہ سب آپ کی ماتحتی میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سے متعلق آپ سے سوال کرے گا اور آپ کو اور مجھے جواب دینا پڑے گا. ہم یہاں سے راہ فرار نہیں اختیار کر سکیں گے، کہیں نہیں بھاگ سکیں گے، کہیں نہیں جا سکیں گے. تو آپ سوچیں کہ آپ نے کیا جواب تیار کیا ہے. اگر آپ نے جواب تیار نہیں کیا ہے تو جواب تیار کیجئے، سوچئے، غور کیجئے کہ آپ میں کیا کر رہے ہیں. یہ بار بار صرف جھنڈا لگانا، باجے بجانا، جھنڈیاں لگانا، ملی نغمے پڑھ لینا، مختلف قسم کے رائمز پہ یہاں ٹھمکے لگانا، وہاں ٹھمکے لگانا، یہ آزادی نہیں ہے. یہ آزادی نہیں ہے، یہ بالکل آزادی نہیں ہے. آزادی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہمیشہ اس بات کا عہد کیا گیا کہ ہم اسلام کا کام آگے بڑھاتے رہیں گے، ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. آج ہم کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے علامہ ابن خلدون مالکی رحمہ اللہ فرماتے تھے خلافت عن صاحب الشرع فی حراست الدین و سیاست الدنیا. یاد رکھنا امامت اصل میں دین کی نگرانی اور دنیا کے معاملات میں صاحب شرع کی قائم مقامی کا نام ہے. کہ جب اللہ نے اپنے نبی کے ماتحتیت کے لیے تمہیں چنا ہے تو اللہ نے صرف چنا نہیں ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال جواب بھی کرے گا کہ جب میں نے تمہیں تمہاری ذمہ داری میں تمہارا اختیار تمہیں دیا تھا تو اب بتاؤ کہ تم نے کیا کام کیا تھا. حکمران کچھ بھی کرے اس کا ضامن حکمران ہے. آپ اور میں اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، اپنے ماتحتوں کے ذمہ دار ہیں، اپنی رعایا کے ذمہ دار ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی فکر کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں اور ہم اس بات کو سمجھ لیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے پیدر پہ رسول اس لیے بھیجے کہ ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور ان کے ساتھ میزان کو مقرر کیا. میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان اس ترازو کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کو تولتا ہے. اللہ نے وہ دلائل، وہ شرع، وہ دین متین، وہ فقہ عظیمہ جس کو احادیث صحیحہ کہتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ بھیج دی ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ چیک کرے گا تم اعمال صالحہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. وہاں کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی کام نہیں آ سکے گا. آپ کا اور میرا عمل اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم اللہ کے تابع ہیں یا ہم اللہ کے تابع نہیں ہیں. اللہ کے لیے اپنے اندر غور و فکر پیدا کریں، تدبر و تفقع پیدا کریں، اللہ کی شریعہ کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ تعلیمات شریعہ کے مطابق عمل ہو. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اس آزادی کی قدر و نعمت سے استفادہ کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے اور ہم سب کو اپنی سستیاں چھوڑ کر تعلیمات شریعہ کے موافق اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.